بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے آمنہ خورشید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل کشمیر انلائٹ۔ اور جیسا کہ سامعین پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ نئی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کشمیر پر غیر ملکی حملہ آور حکمرانوں اور ان کے خاندانوں کے اس خطے پر قائم ہونے والے تسلط کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مقامی حکومتیں کن کن خاندانوں کی تھی یہ بھی ڈسکس کریں گے، اور آخر میں بات ہوگی کہ اس خطے کے ابتدائی دور میں کون کون سی زبانوں اور مذاہب کو عروج حاصل رہا۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم 300 قبل مسیح سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک کے حالات و واقعات کو شامل کریں گے۔ کشمیر اور غیر ملکی حملہ آوروں کی داستان صدیوں پہلے سے ہی ساتھ ساتھ چلتی آئی ہے۔ اس کا آغاز 300 قبل مسیح کو اس وقت ہوا جب ہندوستان کی موریہ سلطنت کے بادشاہ اشوکا نے کشمیر کو بھی اپنی حکمرانی میں شامل کر لیا۔ گو کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملتے کہ اشوکا نے باقاعدہ فوجی مہم کے ذریعے کشمیر کو فاتح کیا، لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس دور میں اس خطے پر اشوکا اور پھر اس کے بعد موریہ خاندان کے دیگر فرمانروا حکومت کرتے رہے تھے۔ اور اشوکا نے یہاں بدھ مذہب کی جب ترویج شروع کی تو یہاں کے مقامی لوگ جو ذات پات میں بٹے ظالمانہ معاشرتی اقدار سے تنگ آ چکے تھے، انہوں نے بخوشی اس نئے مذہب کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بدھ مت بہت تیزی سے یہاں پھیلا تھا۔ اشوکا دور کی کچھ یادیں اس خطے میں موجود بھی تھی، جن میں کچھ بدھسٹ اسٹوپے اور اشوکا سٹون قابل ذکر ہیں۔ اشوکا کے بعد کشمیر ایک بار پھر دوسری صدی عیسوی میں حملے کی زد میں آیا، اور اس بار جس حکمران نے کشمیر کو تسخیر کیا وہ تھا کوشان سلطنت کا سب سے اہم فرمانروا کنشک۔ کوشان خاندان وسط ایشیا سے آیا تھا اور ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور کئی علاقوں کو فتح کیا، مگر فاتح کشمیر کا اعزاز اس خاندان میں سے کنشک کو ملا، اور وہ خود بھی اس فتح کو باعث افتخار سمجھتا تھا۔ کوشان سلطنت کے بعد کشمیر پر حکومت کرنے والا ایک اور غیر ملکی خاندان گپت خاندان تھا۔ اس خاندان نے 320 سے 350 عیسوی تک یہاں حکومت کی۔ بالآخر گپت خاندان کے اقتدار کا سورج تب غروب ہوا جب وسطی ایشیا سے آئے ایک خانہ بدوش خاندان جن کو ہیفتلیٹس یا ہیفتالین کہا جاتا تھا، انہوں نے اس خاندان کو شکست دی اور یہاں حکمرانی کرنا شروع کر دی۔ 5ویں صدی عیسوی کے آخر میں ہفتالیوں، جن کو سفید خن بھی کہا جاتا تھا، ان کے ایک حکمران تورامنا نے کشمیر کو فتح کیا، اور یوں کشمیر پر سفید خنوں کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ تورامنا کے بعد تخت اس کے بیٹے ماہیرا کولا نے سنبھالا، اور تاریخ میں ماہیرا کولا کو دہشت کی علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس نے کشمیر میں ہندو حکومت کی بنیاد رکھی اور اپنی رعایا پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے دردستان یا دارٹیسا موجودہ گلگت کے اندر بھی ہندو مذہب کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آریوں کو لا کر آباد کیا، اور یہاں کے مقامی باشندے جنہیں دارتو کہا جاتا تھا ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ داردو کا اپنا مذہب کیا تھا اس حوالے سے مکمل کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر ایک چینی یاتری فاہین جو بدھ مذہب کا پیروکار تھا، جب اپنے سفر کے دوران 5ویں صدی عیسوی میں یہاں سے گزرا تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اس کا یعنی دردستان کا بادشاہ ہمارے قانون کا سخت پیروکار تھا۔ اس کے ارد گرد 1000 سے زائد راہب موجود رہتے تھے۔ تپتی مورخ تراناتھا بھی لکھتا ہے کہ دردستان اور کشمیر کے درمیان راستہ بدھ مت یاتریوں اور مشنریوں نے ہی کھولا تھا، اور یہ زمانہ قبل از مسیح کی بات ہے۔ کشمیر پر حملہ آور غیر ملکی حکمرانوں میں مختصر سا نام عباسی حکمرانوں کا بھی آتا ہے، مگر اس کے حوالے سے زیادہ تاریخی معلومات موجود نہیں ہیں، جس کی ایک غالب وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کشمیر پر کوئی بڑا حملہ نہیں کیا، بلکہ اس کی سرحدوں پر نبرد آزما ہو کر ناکام لوٹ گئے۔ تاہم 11ویں صدی کی دوسری دہائی میں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر فوجی مہم چلاتے ہوئے 2 مواقع پر کشمیر کو فتح کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن لوہر کوٹ کے مضبوط قلعوں اور برف باری جیسے شدید موسم کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ محمود غزنوی کی کشمیر کو فتح کرنے کی شدید خواہش کا اظہار ان کے فارسی اشعار سے لگایا جا سکتا ہے۔
جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم کشمیر کو دیکھنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، ہم اس وقت تک بیکار نہیں بیٹھیں گے جب تک اسے لے نہ لیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنی اس خواہش کو حقیقت نہ بنا سکے۔ محمود غزنوی کے بعد 13ویں صدی تک کسی بھی اور غیر ملکی حکمران کے کشمیر پر حملے کا تذکرہ موجود نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب، جس میں بات ہوگی کہ یہاں پر کون کون سے مقامی حکمران اقتدار میں رہے۔ کشمیر میں مقامی حکومتوں کا دور 7ویں سے 11ویں صدی تک تھا۔ سب سے پہلا خاندان جس نے کشمیر پر مقامی حکومت کی بنیاد رکھی وہ تھا کارکوٹا خاندان۔ کارکوٹا خاندان نے کشمیر سے ہفتالیوں کو بھگا کر یہاں پر اقتدار سنبھالا تھا۔ اس خاندان کا سب سے اہم حکمران للتا دتیا مکتپیدا تھا، جس نے کشمیر، گلگت کے ساتھ ساتھ ہند کے بھی کئی علاقوں پر حکومت کی اور کشمیر کی ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ کارکوٹا کے بعد اتپال خاندان نے 10ویں صدی تک یہاں حکومت کی۔ اس خاندان کا حکمران اونتی درمن اس وقت میں بہت مشہور تھا۔ اس نے کئی مندروں کی تعمیر بھی کروائی تھی اور مزید یہ کہ کشمیر کے اندر کئی ایک ترقیاتی کام بھی کروائے۔ اتپال خاندان کے بعد لوہارا خاندان برسر اقتدار آیا اور 11ویں صدی کے اوائل تک حکومت کی۔ لوہارا حکمران ہرشا نے کئی وجوہات پر بے پناہ مقبولیت حاصل کی، فوجی کامیابیوں اور سیاسی چیلنجوں کے دور میں، جبکہ محمود غزنوی نے کشمیر پر حملے کیے تھے، خطے میں استحکام برقرار رکھنے کی کوششوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ لوہارا خاندان کے بعد کشمیر نے حکمرانی میں تبدیلیوں کا ایک سلسلہ دیکھا، مختلف خاندانوں کا عروج اور زوال ہوا اور 11ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک اس خطے نے سیاسی عدم استحکام کا تجربہ کیا۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے آخری حصے کی جانب، جس میں قدیم کشمیر کے اندر بولی جانے والی زبانوں کی بھی بات ہوگی اور کون کون سے مذہب یہاں زیادہ مشہور رہے ان کی بھی بات ہوگی۔ قدیم کشمیر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان سنسکرت تھی، جو پڑھے لکھے اور اشرافیہ طبقے کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ تاہم کشمیری، جو ہند آریائی زبان سے تعلق رکھنے والی ایک ڈارڈک زبان ہے، اس کی ابتدا بھی قدیم کشمیر سے ہوئی اور اسے عام لوگ بولا کرتے تھے۔ مذاہب کشمیر کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمانہ قدیم میں کشمیر میں ناگ مت، ہندو مت، بدھ مت، شیو مت اور رشی مت جیسے مذہب زیادہ مشہور رہے اور جنہیں وقتاً فوقتاً حکومتی سرپرستی بھی حاصل رہتی تھی، جس میں سب سے زیادہ حکومتی سرپرستی بدھ مت کو حاصل رہی ہے۔ بدھ مت کے عروج کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بدھ مت کی پہلی 4 عالمی کانفرنسیں جو ہونی تھی وہ کشمیر کے اندر ہی منعقد ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قدیم کشمیر کی وہ ایسی کون سی درسگاہ تھی جس نے مایا ناز اور شورائے آفاق اسکالر پیدا کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہوگی کہ اسلام کشمیر میں کب اور کیسے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے مسلمان حکمران کے حوالے سے بھی اہم گفتگو ہوگی۔